ہر دور میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کئی طریقوں کو استعمال کیا، اور ایک مرتبہ شاہ روم کی طرف سے چند عیسائی پوپ اور پادری مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے آئے۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا، وہاں آ کے ان کے پادری نے چند عقلی سوالات کیے جن کا جواب دینے سے مسلمان پریشان تھے، حیران اور سرگردان تھے کہ ان کا جواب ہم کیسے دیں۔ اسی مجمع میں موجود ایک چھوٹا سا بچہ وہ اپنے والد سے اجازت لینے لگا کہ مجھے اجازت دیں میں اس پادری کے سوالوں کے جوابات دوں۔ اب سب پریشان تھے، امید کی ایک کرن نظر آئی۔ والد بھی حیران ہوا، بیٹا تم جواب دے لو گے؟ جی ابا جان، مجھے موقع دیں میں اس کے سوالات کے جوابات دوں۔ وہ چھوٹا سا بچہ آگے بڑھ کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے پادری سے کہنے لگا، تم نے چونکہ ہم سے سوالات کیے اور جو سوال کرتا ہے اس کا درجہ ہے شاگرد والا، لہذا تم ممبر سے اترو، میں تمہارے سوالوں کے جوابات دینا چاہتا ہوں، مجھے ممبر پہ بیٹھنے دو۔ اب وہ پادری بچے کو دیکھ کے مسکرایا اور ہنسا، کہنے لگا ٹھیک ہے آ جاؤ تم۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب ان کے بڑے بڑے علماء جواب نہیں دے سکے تو یہ بچہ میری بات کا کیسے جواب دے گا۔ اب وہ بچہ جب ممبر پہ بیٹھا تو پھر اس نے پوچھا، ہاں اب سوال کرو، تم کیا سوال کرتے ہو؟ پادری کہنے لگا، مجھے یہ بتاؤ، تم کہتے ہو اللہ ایک ہے، اللہ سے پہلے کیا تھا؟ تو وہ بچہ آگے سے جواب دینے لگا کہ تم گنتی گنو۔ اس پادری نے گنتی گنی، 1 2 3 4۔ تو بچے نے جواب میں کہا، اب مجھے بتاؤ یہ جو گنتی تم نے آغاز 1 سے کیا ہے، اس 1 سے پہلے کیا ہے؟ پادری خاموش۔ فرمایا جو مجازی گنتی ہے اس 1 سے پہلے کوئی نہیں، جو حقیقی 1 ہے اس سے پہلے بھی کوئی نہیں، یعنی اللہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے۔ پھر دوبارہ پادری نے دوسرا سوال کیا، کہا مجھے اس چیز کا جواب دو کہ اللہ کا چہرہ کس طرف ہے؟ بچے نے کہا ایک شمع جلائی جائے۔ چنانچہ ایک شمع جلائی گئی، اس شمع سے اندھیرا روشنی میں بدل گیا۔ پادری سے سوال کیا، اب مجھے یہ بتاؤ اس شمع کی روشنی کس طرف ہے؟ پادری نے کہا روشنی تو چاروں طرف ہے۔ فرمایا مجازی نور ہے، مجازی روشنی ہے دنیا کی، اور اللہ تو حقیقی نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ جب مجازی نور کسی ایک طرف نہیں ہے بلکہ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے تو وہ اللہ کی ذات بھی ہر جگہ ہے اپنے علم اور قدرت کے ساتھ۔ پھر دوبارہ پادری بڑا حیران ہوا کہ بچہ تو عقل سے جواب دے رہا اور سب لوگوں کو حیران کر رہا ہے۔ پادری نے کہا میرا تیسرا سوال یہ ہے، اللہ اس وقت کہاں ہے؟ ہر چیز اس کی کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے، تو اللہ کی جگہ کیا ہے؟ بچے نے کہا دودھ لے کے آؤ۔ دودھ منگوایا گیا۔ پادری سے کہا مجھے یہ بتاؤ کیا اس دودھ میں مکھن ہے؟ وہ پادری کہنے لگا ہاں مکھن تو ہے۔ تو بچے نے کہا مجھے بتاؤ وہ مکھن کہاں ہے؟ پادری کہنے لگا وہ تو دودھ کے ایک ایک قطرے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو بچے نے آگے سے جواب دیا جب مکھن ہر جگہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو حقیقی ذات ہے وہ بھی ہر جگہ ہے، یعنی اللہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ پادری نے کہا میرا آخری سوال۔ بچے نے کہا بتاؤ وہ کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے بتاؤ اب تمہارا اللہ کیا کر رہا ہے؟ اب لوگ بڑے حیران کہ یہ بچہ اس کا جواب کیسے دے گا، سارے مجمع پہ سناٹا۔ وہ بچہ آگے سے جواب دینے لگا میرے اللہ کے کئی کام ہیں، ان کاموں میں ایک کام یہ ہے کہ اس نے تجھ بڑی عمر والے کو ممبر سے اتارا ہے اور مجھے چھوٹے بچے کو بلندی اور ممبر عطا کر دیا۔ اب سارے مجمع کے اندر سبحان اللہ کی صدا گونجی، اور وہ پادری اپنا مذموم منصوبہ لے کے اسے الٹی کھانی پڑی۔ آپ جانتے ہیں وہ بچہ کون ہے؟ وہ بچہ وہ ہے جسے بعد میں دنیا نے جانا، امام الائمہ، سراج الامہ، کشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، کہ بچپن کے اندر جن کے علم کا اور عقل کا یہ حال ہے کہ جہاں بڑے بڑے لوگ خاموش ہو گئے، لاجواب ہو گئے، اس موقع پر مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کرنے والا یہ بچہ
جب بڑا ہوا تو دنیا نے اسے امام اعظم کے نام سے یاد کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ۔ اللہ 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 اللہ